نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ الملک. سورۃ الملک مکی سورت ہے. عہد نبوت کے آغاز میں اس کا نزول ہوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو ابتدائی زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی. اس سورت کو الواقیہ اور المنجیہ بھی کہا جاتا ہے. ایک تو ہے نا سورت الواقعہ، وہ نہیں، واقعہ، واقعی، وقایا سے بچانے والی، اور منجیہ بھی نجات دلانے والی. اس سورت کی 30 آیات ہیں، 330 کلمات ہیں اور 1313 حروف ہیں. قرآن مجید کی نہایت اہم سورتوں میں سے ایک ہے. اس کی فضیلت کے بارے میں کئی ایک احادیث بھی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سورۃ فی القرآن 30 آیہ شفعت لصاحبها حتی غفر له. اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں. اس نے ایک پڑھنے والے کے لیے شفاعت کی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا گیا. ایک اور روایت میں ہے، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرائے گی. سنن الترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورت الف لام میم السجدہ اور سورت الملک ضرور پڑھا کرتے تھے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، کہ سورۃ تبارک عذاب قبر سے بچانے والی ہے، یعنی ایک شیلڈ ہے. ان ساری احادیث سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، باعث نجات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ اس کو رات کے وقت پڑھا کرتے تھے، اور یہ بھی بشارت ہے کہ آپ کے علاوہ جو بھی کوئی اور پڑھے گا اس کو، اس کے لیے بھی یہ سورت فائدہ مند ہے، عذاب قبر سے بچانے والی اور جنت میں داخل کرانے والی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کوئی میجیکل شیلڈ نہیں کہ انسان اس سورت کو پڑھے گا کبھی ایک دفعہ، کبھی جب دل چاہا، تو اس کا صرف پڑھ لینا اس کو عذاب قبر سے بچا لے گا. جب بھی کسی سورت کو پڑھنے کی بات آتی ہے تو پڑھنے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کیسے پڑھنا؟ سب سے پہلے جیسے یہ نازل ہوئی ہے، صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح ترتیل کے ساتھ. ترتیل کے ساتھ پڑھنا کیسا پڑھنا ہوتا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کے، سلولی، جو بھی اس کا پرسکرائبڈ میتھڈ ہے اس کے مطابق پڑھنا. یہ نہیں کہ انسان 5 منٹ میں پوری سورت جلدی جلدی سے پڑھ ڈالے، یعنی اس کو آرام سے پڑھے. بہتر یہ ہے کہ انسان اس کو عشاء کی نماز میں پڑھ لے. ضروری نہیں کہ روز فرض کے درجے میں عشاء میں ہی پڑھے، لیکن یہ ہے کہ اگر اکثر آپ عشاء کے وقت اس کو پڑھ لیں اور اس کے بعد مسنون یہی ہے کہ انسان عشاء پڑھ کے سو جائے، تو اس طرح آپ کی عادت پختہ ہو جائے گی. کیونکہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بستر میں لیٹ کے جب اس کو پڑھنے لگتے ہیں تو پڑھتے ہی نیند آ جاتی ہے، اور بعض اوقات آپ اس کو پورا نہیں پڑھ پاتے. تو اس لیے اگر بستر پہ جانے سے پہلے پڑھ لیں تو زیادہ فائدہ ہوگا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا خاص بات ہے
جس کی وجہ سے اس سورت کو عذاب سے نجات دلانے والی سورت کہا گیا ہے، اور خاص طور پر عذاب قبر، اور پھر رات کو سونے سے پہلے. تو قبر اور سونا ان دونوں میں کیا مماثلت ہے؟ جی، نیند بھی موت کی طرح ہے، قبر بھی بستر کی طرح ہے. تو ہر روز اگر ہم رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزانہ پھر اپنی موت کو بھی یاد کرتے ہیں. اور جو شخص موت کو یاد کرتا ہے وہ ہمیشہ اچھے کاموں کی حرص رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ بہترین عمل کرے. تو گویا ایک طرح سے یہ سورت انسان کو اچھے عمل کی طرف بھی لے جانے والی ہے، کیونکہ بالکل ابتداء میں بھی کیا فرمایا گیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو گویا ایک طرح سے یہ سورت انسان کو احسن عمل کی طرف لے جانے والی، اچھے کاموں کی یاد دہانی کرانے والی. تو جس شخص کی زندگی میں قرآن داخل ہو جائے، یعنی صرف پڑھنے کی حد تک نہیں بلکہ پڑھ کر پھر عمل بھی بدلے، یا اس طرح پڑھے کہ اس کا عمل بدل جائے کہ انسان سوتے ہوئے رات کے وقت بھی اللہ کی یاد میں سوئے اور پھر صبح اٹھے تو اچھے کاموں سے اپنے دن کا آغاز کرے. کیونکہ عام طور پر جو خیالات ہم رات کو لے کر سوتے ہیں وہ ساری رات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر صبح اٹھ کر انسان کا اگلا دن انہی پر ایک طرح سے بیس کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام میں دن کا آغاز سورج نکلنے سے نہیں ہوتا بلکہ کس سے ہوتا ہے؟ چاند نکلنے سے. چاند نکلنے سے. چاند کب نظر آتا ہے؟ مغرب کے بعد، یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے تو پھر آپ نیا چاند دیکھتے ہیں، تو وہاں سے دن کا آغاز ہو جاتا ہے. تو گویا اسلام میں دن کا آغاز شام سے ہی ہو جاتا ہے، اور جس وقت آپ کا سورج غروب ہوتا ہے اس وقت تو گویا آپ کا دن ختم ہو جاتا ہے، پھر تو ایک نیا دن شروع ہو جاتا ہے. تو نیا دن جب تک کام کا وقت آتا ہے اس سے پہلے بھی کئی گھنٹے آپ کو دیے جاتے ہیں تاکہ آپ ایک نئے دن کی تیاری کر سکیں. اور وہ تیاری کیسے کریں گے؟ آرام کر کے، کیونکہ جب تک آپ آرام نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اگلے دن یا صبح کے وقت کام نہیں کر سکیں گے. اور پھر سو کر بھی تیاری ہوتی ہے. اسی لیے مومن کا جو سونا ہے وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ وہ اس لیے سو رہا ہے تاکہ وہ صبح اٹھ کر اچھے کام کر سکے. پھر یہ ہے کہ سونے سے پہلے وہ اپنے آپ کو یاد دہانی کراتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کو اس زندگی میں کرنا کیا ہے، اور کس طرح وہ اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت میں سوتا ہے، اور پھر انہی احساسات کے ساتھ دوبارہ اٹھتا ہے اور انہی احساسات کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتا ہے. اور اس طرح یہ سورت اس کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتی ہے. کس چیز کا؟ زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کا. اس لیے یہ سورت مقصد زندگی کی بہت بڑی یاد دہانی کا سبق رکھتی ہے اپنے اندر. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سورت کیا کہتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تبارک الذی، بہت بابرکت ہے، الذی، وہ ذات، وہ جو، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، ساری کائنات ہے، ساری ڈومینین ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. تبارک کا لفظ جو ہے یہ برکت سے نکلا ہے. بارکا، برکا. برکت کہتے ہیں کسی چیز کے زیادہ ہونے کو، بڑھنا، زیادہ ہونا. مثلا اگر آپ کوئی کام کریں، کوئی کاروبار کریں، اور جتنا نفع یا پروفٹ جس کی آپ توقع رکھتے ہیں، اگر اس توقع سے زیادہ پروفٹ ہو جائے تو وہ کیا ہے؟
وہ کیا ہے؟ یہ زیادتی، یہ اضافہ برکت ہے. یعنی کسی بھی کام میں متوقع فائدے سے زیادہ فائدوں کا حاصل ہونا، اصل سے بڑھ کر یا توقع سے زیادہ حاصل ہونا، یہ برکت کہلاتا ہے. تو گویا برکت میں بڑھنے اور اوپر جانے کا مفہوم ہے. اس لیے جب یہ لفظ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے استعمال ہوتا ہے تبارکا کہ بہت بابرکت ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ بہت بالا ہے، بہت اونچا ہے، بہت زیادہ ہے. کس چیز میں؟ جو چیز باقی مخلوقات یا کریشن کے پاس ہے اس سے کہیں زیادہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے. تو تبارک الذی بہت بابرکت ہے، اور تبارک کا لفظ ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے تفاعل کے وزن پر، یعنی مخلوق کی صفات سے بہت بلند تر ہے یا ہمارے تصور یا ہمارے اندازوں سے بہت بڑا ہے. آپ امیجن کریں کہ اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر تو آپ کہتے ہی رہتے ہیں، لیکن کتنا بڑا ہے، کیسا بڑا ہے؟ سوچیے. نہیں سوچ سکتے نا، بہت بڑا ہے. تبارک یعنی برکت میں کس چیز کا مفہوم ہے؟ توقع سے زیادہ کا. تو اسی طرح جب کسی چیز کے اندر خیر اور بھلائی توقع سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ برکت ہو گئی. مثلا ایک گلاس پانی عام طور پر سیٹسفائی کرتا ہے ایک شخص کو، لیکن اگر ایک گلاس سے 10 لوگ اپنی پیاس بجھا لے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس پانی میں کیا ہو گیا؟ برکت ہو گئی. یعنی اپنی کوانٹٹی سے کہیں زیادہ بڑھ کر، وہ بڑھنے کا مفہوم دیکھیے، بڑھ کر اس نے اپنا کام کر دکھایا. تو جب ہم کہتے ہیں تبارک الذی کہ اللہ کی ذات بہت بابرکت ہے، تو کیا معنی بنے گا؟ کہ بہت بڑا ہے، ہماری توقعات سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے، اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں جتنی بھی کسی چیز کے اندر خیر اور بھلائی اور بڑھوتری کا کوئی تصور پایا جاتا ہے ان سے کہیں بڑھ کر ہے. تبارک تبارک. اب تبارک سوچ کے نا تو اللہ کی بڑائی کو یاد کریں، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی ساری صفات کی انتہا کو، جو ہمارے اندازوں اور ہمارے خیالات اور ہمارے تصورات اور ہمارے امیجنیشن سے کہیں زیادہ ہے. اور یہ لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اور جگہ پر بھی آیا، جیسے سورۃ الفرقان میں آتا ہے. تو تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے کہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے. الملک، پوری کائنات، یہ جو کچھ پیدا ہوا ہے ان سب کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں، ان سب کے اوپر وہ رول کر رہا ہے. یعنی صرف بڑا ہی نہیں ان سب سے، بلکہ کیا کر رہا ہے؟ سب چیزیں اس کے کنٹرول میں بھی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کمپیرزن میں 2 یا 3 چیزوں میں سے کوئی ایک بڑی ہوتی، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اگر قد میں بڑا ہے تو وہ جو اس سے چھوٹے ہیں ان کو وہ اپنے کنٹرول میں کر لے. یعنی دنیا میں کوئی بھی چیز بڑی ہونے کے باوجود کنٹرولنگ پاور نہیں رکھتی، یا اس کے لیے شرط نہیں کہ وہ کنٹرول بھی کر سکے. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی صرف بڑا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو کچھ ہے، صرف دنیا میں نہیں، دنیا اور آخرت میں، زمین کے نیچے اور زمین کے اوپر، فضا میں اور فضا سے اوپر آسمانوں میں اور 7 آسمانوں میں، کیونکہ یہ سارے کانسیپٹ اس صورت میں آگے آئیں گے، ان سب چیزوں کو کنٹرول بھی کر رہا ہے. پھر اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے کہ جس کا کنٹرول، جس کی حکومت، جس کا اقتدار آسمانوں پر بھی ہو، زمینوں پر بھی ہو، سب ستاروں سیاروں پر ہو، ساری مخلوقات پر ہو، ان سب پر بھی جو ہمیں نظر آتا ہے اور ان سب پر بھی جو ہمیں نظر نہیں آتا. اب آپ سوچئے کہ سوتے وقت انسان کتنا بے بس ہوتا ہے نا، کتنا عاجز ہوتا ہے.
یعنی نیند ایسی چیز ہے کہتے ہیں سولی پہ بھی آ جاتی ہے. نیند کے ہاتھوں انسان مجبور ہو جاتا ہے. نیند کیا ہے؟ انسان کی ویکنس کی انتہا. اور عین اس وقت جب کہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پہ جا رہا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک. میں تو ہوں کمزور اور بڑا ہے وہ جو ہر چیز کو کنٹرول کیے ہوئے ہے. اور کس طرح کنٹرول کیے ہوئے ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. لیکن اس کے مقابلے میں ہماری حیثیت چاہے کوئی بادشاہ ہو، یعنی کتنا بھی بڑا کوئی دنیاوی طور پر طاقتور ہو، پاورفل ہو کسی بھی اعتبار سے، چاہے کوئی علم میں بڑا ہو، چاہے کوئی جسمانی طاقت میں بڑا ہو، چاہے کوئی کسی ہنر یا پیشے میں اپنا لوہا منوا چکا ہو، پوری دنیا سے بڑا ہو، لیکن ان سب بڑوں کو نیند کی ضرورت ہوتی. ہاں جب نیند آ جاتی ہے تو سارا علم سو جاتا ہے، ساری طاقت کمزوری میں بدل جاتی ہے اور ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. زندگی میں ہر روز انسان اس کا ایکسپیرینس کرتا ہے اور اسی کا ایکسپیرینس مر کے کرے گا جب وہ بالکل خالی ہاتھ ہو جاتا ہے، جب اس کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو وہ کس کے پاس ہے؟ اصل مالک کون ہے؟ اصل بڑائی کس کی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، پوری کائنات کا کنٹرول ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی اور کسی کے پاس بھی نہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف اللہ رب العزت ہے، دوسری طرف دنیا کے بادشاہ ہیں یا دنیا کے بڑے ہیں. اگر وہ چند انسانوں کے مقابلے میں بڑے ہو بھی جاتے ہیں یا ان کے پاس کوئی طاقت آ بھی جاتی تو وہ بھی محدود. وہ ہر روز ان کی ختم ہوتی ہے، ہر روز ان سے چھنتی ہے نیند کے وقت. کوئی اسلحہ لے کے نہیں سو سکتا ہاتھ میں، کوئی قلم لے کے نہیں سو سکتا، کوئی مال لے کے نہیں سو سکتا. جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے وہ سوتے وقت کیا ہو جاتا ہے؟ ہاتھ خالی ہو جاتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بچوں کو جو کھلونا بہت پسند ہوتا ہے نا، پکڑ پکڑ کے سوتے ہیں، جب سوتے ہیں تو پھر ہاتھ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، سب چھوٹ جاتا ہے. ہر قیمتی سے قیمتی، پیاری سے پیاری چیز ہر روز انسان چھوڑ کے سوتا ہے. یہی حال مرنے کے وقت ہوگا، ہر چیز چھوڑ جائے گا. لیکن اس کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالی، اس کے پاس ہر چیز کا کنٹرول اور ہر چیز پر وہ پوری قدرت بھی رکھتا ہے. ان کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے، جس کو چاہے زندہ رکھے، جس کو چاہے مار دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے روزی دے، جس کو چاہے بھوکا رکھے. کوئی چیز اس کو عاجز کرنے والی نہیں، کوئی چیز اس کو ہرانے والی نہیں. اس کا بس سب پہ چلتا ہے، کسی کا بس اس پہ نہیں چلتا. اتنا بڑا ہے وہ رب، مکمل اختیار کسی بھی چیز کے بارے میں اگر سوچیں. اور یہ ایک دن کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے. اس کی مائٹ اور اس کی پاور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی کے پاس ہے. اس کے برعکس ہمارا حال کیا؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کے مقابلے میں انسانوں کا حال یہ ہے کہ کسی بھی چیز پر مکمل اختیار نہیں. بہت سی چیزیں جو آپ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اور آپ ان کے بنانے میں مہارت بھی رکھتے ہیں، پھر آپ دیکھیے ان میں کیسے سٹک ہوتے ہیں. کہاں جاتی ہے قدرت، کہاں جاتی ہے پاور. ہر روز ایسے تجربات ہم کرتے ہیں.